ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان نے نیٹو فورسز کی سپلائی لائن بحال کرنے سے معذرت کر لی ہے اور امریکی کمانڈر نے اس پر معافی بھی مانگ لی۔ مزید کیا سچویشن ہے، پاکستان کو اسے کیسے ہینڈل کرنا چاہیے؟ ہمارے سینئر تجزیہ نگار زید حامد صاحب لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم زید حامد صاحب، رائل نیوز میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ زید صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال سے جو آئندہ کے لیے یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں کہ اب یہ سپلائی لائن بحال نہیں کی جائے گی یا معذرتیں جو پاکستان نے کی ہے، یہ آپ کے خیال سے کچھ مقاصد ہیں اس کے، یا اوور آل سچویشن میں آپ کو کہاں کوئی چیز کلیئر نظر آ رہی ہے کہ یہ کیوں کیا گیا ایسا؟ دیکھیے، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ سپلائی لائن بے شک ظاہری طور پر بہانہ بنا ہے نیٹو کے اس حملے کا جو پاکستانی چیک پوسٹ پر پورم ایجنسی میں کی گئی، جی، لیکن یہ نیٹو سپلائی لائن بند کرنے کی ڈیمانڈ تو پاکستانی قوم اور پاکستانی فوج میں کئی برس سے تھی، جی، اور جو کچھ نیٹو پاکستان کے ساتھ اور امریکن پچھلے کئی برس میں کرتے رہے ہیں، یہ پرٹیکولر واقعہ جو ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے انگریزی میں کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا آن دا کیملز بیک، یعنی وہ آخری تنخواہ جس نے اونٹ کی کمر توڑ دی۔ جی، کیونکہ نیٹو جس طرح تحریک طالبان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی رہی ہے، پاکستان کے اندر خورریز دہشت گردی کی جو مہم چلی ہے وہ امریکہ اور نیٹو کی موجودگی میں چلتی تھی نا افغانستان سے۔ اس کے بعد بلوچستان لبریشن آرمی کو جس طرح انہوں نے سپورٹ کیا، پورے بلوچستان میں بغاوتیں برپا ہوئی ہوئی ہیں، اس طرح انہوں نے انڈیا کو اجازت دی کہ افغانستان کو اپنا مرکز بنا کر پاکستان کو فورتھ جنریشن وار میں پورے پاکستان کو غیر مستحکم اور ڈیسٹیبلائز کرے، اور جس طرح یہ پاکستان پر ڈرون حملے کرتے چلے آ رہے ہیں کئی برسوں سے، اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے بچے اغوا کیے، ڈاکٹر عافیہ کو اغوا کر کے لے گئے، تو یہ غم و غصہ تو پوری پاکستانی قوم میں طویل عرصے سے تھا، اور صرف اس نیٹو کے اس آخری حملے کی وجہ سے، جس کو کہتے ہیں نے ہمارے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اس کے بعد، اور ہم نے اس کے بعد یہ کارروائی کی، ان کی سپلائیز بند کر دی۔ جی زید صاحب، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ابھی کاٹ دی گئی لائن اور اس کے بعد ڈفرینٹ بیانات سامنے آئے، جیسے حسین حقانی صاحب نے کہا کہ ہم جو ہے وہ دوسری طرف سے کچھ لائن یا دوسری طرف سے کچھ بحال کر دیں گے ایسا سلسلہ، اور پھر اچانک اب یہ بات ہے کہ معذرت کر لی، تو آپ کے خیال سے ابھی کہیں کچھ سوچا جا رہا ہے ہمارے دفتر خارجہ سطح پر، کیا چل رہا ہے؟ دیکھیے، حکومت وقت جس کی بات ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ بکے ہوئے لوگ ہیں۔ حسین حقانی تو امریکہ کا سفیر ہے امریکہ میں، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، اور جس طرح اس نے کیری لوگر بل میں پاکستان کی آبرو بیچی، جس طرح ڈاکٹر عافیہ کے کیس میں اس نے پاکستان کی آبرو بیچی، یعنی جس طریقے سے اس کا کردار رہا ہے، اس کے بعد اب اس کو پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بات تو پاکستانی قوم اس کو میسج دیتی ہے، اور اس کو زیادہ بے چینی لگی ہوئی ہے کہ نیٹو کی سپلائیز بند کیوں ہو گئی ہیں۔ اور پاکستانی فوج نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ جب تک کہ معاملات امریکہ سے طے نہیں ہوتے ہیں، اور بہت بڑے بڑے معاملات طے کیے جائیں گے، نیٹو کی سپلائیز کو فی الحال کھولا نہیں جائے گا۔ حکومت وقت دباؤ ڈال رہی ہے کہ کھولو، فوج نے روکا ہوا ہے کیونکہ قوم کا موڈ، قوم کا مزاج، اور پورے جو محب وطن پیٹریوٹک ایلیمنٹس ہیں وہ تمام فوج کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سپلائیز کو جانا نہیں چاہیے۔ اور دیکھیے، ہم یہ بات بہت عرصے سے کہہ رہے تھے، نیٹو کی سپلائیز بند کرنے کی وجہ سے پاکستان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ کہا جاتا تھا کہ ہم کیسے نیٹو کی سپلائیز بند کریں گے، امریکہ سے کیسے لڑیں گے، امریکہ تو لڑنے کے قابل ہی نہیں ہے اس وقت، اس کو افغانستان میں شکست ہو رہی ہے، اس کے پاس وسائل کیا اتنے بڑے پاکستان پر ماشاءاللہ اسلامی ایٹمی طاقت پر حملہ کرے گا وہ؟ جیسا ایک جو اقدام ہو گیا، جرأت مندانہ اقدام کر دیا گیا، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف تجزیہ نگاروں کی بھی یہی رائے تھی کہ یہ پاک فوج کی طرف سے اقدام کیا گیا ہے، موجودہ حکومتی فعل نہیں ہے کہ وہ یہ مستحسن اور جرأت مندانہ اقدام کر سکتی یا اس پر اس کے آفٹر ایفیکٹ بھگتنے کے قابل ہو سکتی، یہ پاک آرمی کی جانب سے کیا گیا ہے کیونکہ ان پر جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ امریکہ کی جانب سے ایک تنقید بھی آ رہی ہے، اور پھر وہاں پر جو حملہ ہوا جس میں ہمارے پاس فضائیہ کے لوگ بھی شہید ہوئے، تو اس وجہ سے جو ہے یہ ڈیسیژن پاک آرمی کی طرف سے لیا گیا اور وہی اس کی بیک پر ہے۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ جنرل کیانی کا فیصلہ ہے، پاکستانی افواج کا فیصلہ ہے، پوری پاکستانی مسلح افواج پاسالار کے ساتھ کھڑی ہیں، پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، پاکستان کے پیٹریوٹک ایلیمنٹس کھڑے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان کا فورن آفس اور حکومت وقت بھی مجبور ہیں کہ اس وقت وہ اس فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتے، اس بات کے باوجود کہ امریکہ کا شدید دباؤ ہے۔ آپ نے خود دیکھ لیا کہ 3 دن کے اندر امریکن گھٹنے ٹیکتے ہوئے آ رہے ہیں ہمارے پاس، معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، امریکن جنرل معافیا مانگ رہا ہے پاکستان سے، کیا یہ بات تصور کی جا سکتی تھی چند دنوں پہلے؟ ہم یہی بات ہم کہتے تھے کہ اسی نیٹو کی سپلائیز آپ نے بند کی ہے، اب ڈاکٹر عافیہ کو مانگ لیجیے، اگلے ہفتے ڈاکٹر عافیہ پاکستان میں ہوں گی۔ جی ویسا بالکل آپ کی اسی بات کے ساتھ میں شامل کروں گی، ہمارے ساتھ امید گل صاحب لائن پر موجود تھے لاسٹ پروگرام میں، ان کا یہ کہنا تھا
کہ ہمیں آہستہ آہستہ اپنی جو ساری ڈیمانڈز ہیں اب وہ سامنے رکھ دینی چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک دفعہ قوم جاگی ہے اور ایسا اقدام ہوا ہے تو اس پر قائم رہنا چاہیے آپ کے صدیقی سمیت۔ اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ بھی کسی صورت ہمیں جو ہے وہ اسے بیک پر نہیں ڈالنا چاہیے، جیسے چھوٹے چھوٹے تمام معاملات ہیں تو اس میں ساتھ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اسے بھی آگے رکھنا چاہیے۔ دیکھیے ہم نے آپ سے بات کہی نا کہ مسئلہ صرف اس نیٹو کے ہیلی کاپٹر اٹیک کا اس پوسٹ پہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ تحریک طالبان کو یہ کیوں سپورٹ کرتے رہے اتنے برس، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے جتنے پیسے انہوں نے ہم کو دیے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈ کے، اس سے 1000 گنا زیادہ نقصان پاکستان کا ہوا ہے اس دہشت گردی سے جو ان کی موجودگی میں افغانستان سے پاکستان آتی رہی ہے۔ بلوچستان لبریشن آرمی کو کیوں سپورٹ کرتے رہے، انڈیا سے کیا رشتہ ہے ان کا کہ کیوں بٹھا کے افغانستان میں پاکستان کے خلاف ایک جنگ مسلط کی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ سارے حساب آپ برابر کرنے ہیں ان کے ساتھ، اور یہ وقت ہے کہ پاکستان کا پیٹریوٹک میڈیا، پاکستان کے سیاستدان، اگر کوئی غیرت باقی ہے ان سیاستدانوں میں تو اس وقت فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، اس بات کے اوپر قوم کے ساتھ کھڑے ہوں اس بات کے اوپر۔ بالکل قائم ڈرونز کے حوالے سے وہ بار بار یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اجازت نامہ موجود ہے، معاہدہ موجود ہے، اور جو جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنی اس میں پریس کانفرنس میں کہا کہ انہوں نے محدود پیمانے پر ڈرونز کی اجازت دی تھی جو اب بڑھ چکی ہے، مطلب وہ یہ مان چکے ہیں کہ واقعی معاہدہ تھا اور ایک اجازت دی گئی تھی، تو اب اس کا مطلب ہے کہ وہ جو امریکہ اصرار کر رہا ہے کہ ہم ایک اجازت کے تحت یہ ڈرونز کر رہے ہیں، بے گناہ شہریوں کو روز مار رہے ہیں، اس کا معاہدہ ہم کر چکے ہیں پاکستانی گورنمنٹ سے، اور اب وہ ہم نہیں روک سکتے۔ دیکھیے دنیا کا کوئی معاہدہ پتھر کی لکیر نہیں ہوتا، نہ قرآن و سنت میں لکھا ہوا ہے یہ، اور تمام معاہدے حکومت کے تبدیل ہونے، حالات کے تبدیل ہونے سے ری نیگوشیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ اگر مشرف حکومت کی تو غداریاں ہم ابھی تک بھگتتے پھر رہے ہیں، ارے عذاب جو ہمارے ملک میں مسلط ہے اسی دور کی حکومت مسلط ہے نا، اور اس حکومت نے تو وعدہ کیا تھا کہ ہم مشرف پالیسیز کو تبدیل کریں گے، کون سی پالیسی تبدیل کی انہوں نے مشرف دور کی آگے؟ بات یہی ہے کہ پاکستانی قوم نے اب جو فوج نے جو پہلی دفعہ سٹینڈ لیا ہے، قوم کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور ہم ایک ایک کر کے سارے حساب نیٹو اور امریکن سے لینے چاہیے، اور ہم پھر تسلی دے دیں کہ نیٹو اور امریکہ ڈھیلا نہیں بگاڑ سکتے پاکستان کا، یہ پاکستان کے 17 کروڑ 18 کروڑ غیرت مند قوم ساتھ کھڑی ہو جائے تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ریزالو ہوں گے جو کئی برسوں سے ریزالو نہیں ہو سکتے۔ اور جیسا جو فوج میں ایک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے اتحادیوں میں، جرمنی فرانس نے جو ہے وہ امریکی پالیسی سے انحراف کا اظہار کر دیا ہے، اور آسٹریلیا نے اور مزید جو نیٹو کی افواج واپس گئی، آپ کے خیال سے کیا امریکہ تنہا نہیں رہ جائے گا، اس کا زوال کا وقت شروع نہیں ہو گیا؟ زوال کا وقت ان کا بہت پہلے شروع ہو چکا ہے، ان کی اکانومی گھر پہ کولیپس ہو چکی ہے۔ سوویت یونین کو افغانستان میں میدان جنگ کی شکست نہیں ہوئی تھی، ان کو میدان جنگ میں اتنے نقصانات اٹھانے پڑے تھے کہ اصل میں تو ان کی اکانومی پیچھے تباہ ہو گئی تھی۔ امریکہ اس وقت 2 بڑی بڑی جنگیں لڑ رہا ہے، عراق میں اور افغانستان میں۔ افغانستان میں کوئی صورت نہیں ہے ان کی کہ وہ اپنے آبجیکٹوز کو، اہداف کو، یعنی افغان طالبان کو، حکمت یار کو، حقانی کو، افغان مجاہدین کو ختم کر سکے، ممکن نہیں ہے ان کے لیے۔ اور جتنے خطرناک علاقے ہیں جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، نیٹو نے اپنی فوجیں وہاں سے باہر نکال لی ہیں، حتیٰ کہ برٹش ٹروپس افغانستان میں جنگیں صرف برٹش، کینیڈین اور امریکن کر رہے تھے، نیٹو صرف سیکورٹی ڈیوٹیز پہ تھا۔ اب برٹش ٹروپس نے بھی افغانستان سے، خطرناک علاقوں سے، ہلمند سے، سنگین سے اپنے علاقے فوجی نکالنا شروع کر دیے، اور اب سارا کا سارا پریشر اور دباؤ امریکن پہ آ گیا۔ ایک طرف اوباما پالیسی اس وقت اتنی بری طرح کنفیوز ہے کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جنرل مکرسٹل نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا تھا، اتنی سخت تنقید کی تھی اس نے اوباما کی حکومت کے اوپر، استعفیٰ مانگ لیا گیا تھا۔ جیسا جو خود ان کی ہار ہے افغانستان میں، وہ خود اسے تسلیم کرے نہ کرے، واشنگٹن پوسٹ میں بیان ہے کہ افغان طالبان نے تو میڈیا وار بھی جیت لی ہے۔ آپ کے خیال سے افغانستان میں کیوں وہ اپنی شکست تسلیم نہیں کرتا؟ آخر وہاں سے کر کے کیا جانا چاہتا ہے، وہ ابھی تک کیوں نہیں جا رہا؟ دیکھیے اس کا ایک بھی ہدف افغانستان میں پورا نہیں ہوا ہے۔ اس کا ہدف تھا کہ پاکستان کو اتنا ڈیسٹیبلائز کر دیا جائے کہ دنیا کو یہ تصور کیا جائے کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے، فیلنگ اسٹیٹ ہے، اور پاکستان کے ایٹمی ہتھیار دنیا کو چھین لینے چاہیے۔ یہ اچیو نہیں ہوا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کو توڑ کر ڈسممبر کر کے پختونستان الگ، بلوچستان الگ، یہ تمام پاکستان کو وحشت کی سطح پہ توڑا جائے، یہ نہیں کر سکے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام کے خلاف ایک دہشت گردی جنداللہ کے ذریعے اور ایران کے خلاف ایک کوورٹ آپریشن کیے جائے، وہ نہیں کر سکے۔ تو ان کا خیال تھا کہ افغانستان کے معاشی ذخائر، افغانستان میں یورینیم، افغانستان میں لیتھیم، گیس، تیل، وہ خزانے جو نکال کے قبضہ کریں گے وہ نہیں کر سکے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ چین کے اندر جو چین کا مسلمان علاقہ ہے سنکیانگ کا، وہاں بغاوتیں برپا کروائیں گے، وہ نہیں کر سکے۔ اور جو ظاہری دنیا کو انہوں نے تماشا بنایا تھا دکھانے کے لیے، جو دھوکہ تھا اصل میں کہ ہم آئے ملا عمر اور اسامہ کو پکڑ لیں، وہ نہیں کر سکے، ثابت نہیں کر سکے۔ تو پھر ان کو ہر محاذ سے بری طرح
طرح شکست ہوئی ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ افغانستان سے اگر یہ ویتنام کی طرح نکلتے ہیں تو اس کے بعد آئندہ آنے والے وقتوں میں امریکہ ایز اے ریاست، ایز اے اسٹیٹ، ایز این امپائر اس کا وجود ختم ہو جائے گا. ڈیسپریٹ ہے اپنی عزت بچانے کے لیے اور کوئی بات نہیں. آبجیکٹو تو یہ کوئی بھی اچیو نہیں کر سکتے اور اوپر سے جو ہے وہ مختلف حربے آزماتے ہیں اپنی عظمت کو بچانے کے لیے. بہت شکریہ زید صاحب. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.